الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جب ہم فطرت کے خلاف پنجہ آزمائی کریں گے تو جواب غزل پھر کلاؤڈ برسٹ ہی ہوں گے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے سرکیں گے، زمین پھٹے گی، پانی باہر اگل پڑے گا، آسمانی بجلی نشیمن پر گرے گی، ٹنو وزنی پتھر قوم کے ٹکڑوں کی طرح پانی کی سرکش موجوں سے اٹکھیلیاں کرتے کئی منزلہ پختہ گھروں کو مٹی کے گروندوں کی طرح مسمار کرتے گزرتے جائیں گے۔ اوپر سے طوفانی بارشیں، پھر زلزلہ کے آفٹر شاک، گاؤں کے گاؤں سیلاب کے بے رحم تپیڑوں کی زد میں آ گئے۔ ہزاروں انسانی ہلاکتیں، لاتعداد مویشی بھیڑ بکریاں، گائیں بھینسیں اس سیلاب کی نظر ہو گئیں۔ لاکھوں لوگ بیگار ہو گئے۔ آج پہاڑی اور میدانی علاقوں میں قیامت کے منظر قیامت سے پہلے دیکھے جا سکتے ہیں۔ الامان والحفیظ، یہ سیلاب ہے، عذاب ہے، یہ ہمارا احتساب۔ یہ دراصل ہمارے اعمال ہیں، کرتوت ہیں، اخلاقی گراوٹ ہے، دین سے بے رغبتی ہے، حقوق العباد کی پامالی ہے، اللہ سے بغاوت کا نتیجہ ہے، لوٹ کھسوٹ، رازانی، بطہ خوری، شراب کے پرمٹوں کا اجرا، زناکاری میں آسانی، جسم فروشی کے اڈوں کی بہتات، ذخیرہ اندوزی، پوش علاقوں میں ننگی ڈانس پارٹیاں، مسجد کی مسماری سے لے کر کون سے ایسے کرتوت ہیں جو ہماری قوم میں بدرجہ اتم موجود نہیں ہیں۔ پہلی قوم میں تو ایک گناہ کی پاداش میں زمین سے اٹھا کر اوپر سے پٹخ کر فنا کر دی جاتی تھی۔ یہ تو رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے، ان کا صدقہ ہے کہ ہم بحیثیت مجموعی گناہ کی دلدل میں گوڑے گٹے تک دھنس چکے ہیں، تو کیا پھر بعد نیم کے ٹھنڈے جھونکے آئیں گے یا شبنم کی پھول کھلیں گے؟ آسمان ہی پھٹے گا نا، لینڈ سلائڈنگ ہی ہوگی نا، زلزلے ہی آئیں گے نا۔ ہمارے اخلاقی انحطاط کی ایک ادنا سی مثال دیکھیں۔ چند دن پہلے کی خبر ہے کہ گوجرانوالہ ٹیچنگ اسپتال میں ایک صاحب سرود انسان نے کروڑوں کی مشینری آپریشن تھیٹر کے لیے وقف کی۔ راتوں رات کوئی غیر مرئی مخلوق سلمانی ٹوپی پہن کر چوری کر کے لے گئی۔ مزید لطف کی بات یہ ہے، جب بھید کھلا اور پکڑے جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تو پھر وہی کروڑوں کی مشینری راتوں رات واپس بھی آ گئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے، وہاں کا سیکورٹی نظام کیسے بے بس ہوا؟ کیمرے کیوں بند ہوئے؟ مشینری تو واپس آ گئی مگر دستانہ پوش چور کو کوئی نہیں پکڑ سکا۔ وزیراعظم سکیم فیز 2، 1011 لیپ ٹاپ لاپتہ، بعد 784 ریکور، 227 ابھی تک غائب ہیں۔ یہ 26/21 کی ایک معاصر کی خبر ہے کہ میں 30 روپے کے جھگڑے پر 2 جوان بھائیوں کو سرعام بلے مار مار کر موقع پر قتل کر دیا گیا۔ یہ بھی چند دن پہلے کی بات ہے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہ تو چند ادنا مثالیں ہیں۔ پورے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم کرپشن میں کتنے لتھڑ چکے ہیں؟ تو پھر یہی ہوگا نا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم اللہ سے پناہ چاہتے ہیں۔ جب ہم دریاؤں کو تجاوزات کر کر کے نہروں میں اور نہر کو تجاوزات کر کر کے ندی نالوں تک سکیڑ کر رکھ دیں گے تو پھر جب فطرت حرکت میں آئے گی تو اپنے راستے میں مزاحم، بلند بالا ہوٹلوں، گیسٹ ہاؤسز، ڈھابوں، مارکیٹوں کو طے و بالا نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دریاؤں پر عشرت قدوں کی تعمیرات کی اجازت کس قانون کے تحت دی جاتی ہے؟ یہ کوئی متوسط طبقہ کے ہوٹل نہیں ہیں، اشرافی کرپشن چھپانے کے لیے تعمیرات ہیں۔ جب قیامت گزر جاتی ہے، اشک شوئی کے لیے چند ایک چھوٹے موٹے ہوٹل مشینی لے کر گرا دیے جاتے ہیں، مگر وڈیروں، سیاستدانوں، جاگیرداروں کی شرکتوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا کہ یہ کثیر المنظرہ عمارت کن کی ہے۔ یہ ہے ہمارا دوغلا پن۔ یہ تو تھا ہمارے اجتماعی اخلاقی انسان زوال کا نوع جو بالائی علاقوں، شمالی علاقہ جات میں تباہی بربادی کا سبب بنا۔ درخت لگانے کی بجائے
ٹمپر مافیا نے پہاڑوں کی چوٹیاں ننگی اور گنجی کر دی ہیں۔ جہاں لاکھوں درخت لگنے تھے وہاں کروڑوں درخت بے رحمی سے آج بھی کاٹے جا رہے ہیں۔ انسان خود اپنے ہاتھوں سے جس ٹہنی پر بیٹھا ہے اسی پر آری چلا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین بھربھوری ہو جاتی ہے، تھوڑے سے ارتعاش سے پہاڑ سرکنے لگتے ہیں، اور پھر جب موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے گلیشیئر گھلتے ہیں، اوپر سے کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو پانی منہ زور گھوڑی طرح ہر چیز کو رونتا چلا جاتا ہے۔ یہ سب مکافات عمل ہے۔ یہ تو تھا بالائی علاقوں میں تباہی بربادی میں انسان کا اپنا کردار جو آج ہم اس آزمائش سے دوچار ہیں۔ ترکش کہاوت ہے، دریا ایک سانپ ہے اور دریا کے پتھر سانپ کے انڈے ہیں، اور دریا کبھی بھی اپنے انڈوں کو سینچنے کے لیے آ سکتا ہے۔ تو دریاؤں کی موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور یہ جو ہم دریائے راوی کے پیٹ پر لات مار کر ہزاروں ایکڑ سرسبز شاداب فصلوں کو بنجر کر کے وہاں رہائشی حسن سکیمیں بنائیں گے تو کیا دریا اپنا انتقام نہیں لے گا؟ کھلی آنکھوں سے دیکھیں، دریائے راوی کی شور مچاتی لہریں رہائشی سکیموں کے تہس نہس کر کے کیسے اپنا حق حاصل کرنے پہنچ گئی ہیں۔ اربوں کی اراضی تہس نہس ہو گئی، مگر ہم وہ بدقسمت قوم ہے جس کے نصیب میں صرف ہاتھ ملنا ہی باقی رہ جاتا ہے۔ لینڈ مافیا آنکھوں میں دھول جھونک کے آسانی سے اپنا شکار کر کے آگے نکل جاتا ہے، تو ہم کھوج لگانے لگ جاتے ہیں، این او سی کس نے دیا، کب دیا، کس کو دیا، کیوں دیا؟ لٹ جاتی ہے قوم۔ یہ سیلاب عذاب نہیں بھائی، یہ قدرت کی طرف احتساب ہے۔ آج ہم اپنی کوتاہیوں کی گرفت میں ہیں، بلا شبہ ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے، اور وہ اس جرم کی کہ ہم نے عقل جیسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا، ہم نے اس کائنات کے بارے میں خدا کی سکیم کو نہیں سمجھا، ہم نے ان آثار کو نظر انداز کیا جو بار بار ہمیں متنبع کرتے رہے۔ ہمارے رہنما گروہی مفادات کے اسیر رہے۔ جب ڈیم بنانے کی بات ہوئی تو انہوں نے تنگ نظری اور کوتاہی بینی کا ثبوت دیا۔ کہا گیا کہ اس سے شہر ڈوب جائے گا، فلاں دیہات ڈوب جائے گا، فلاں یہ ہو جائے گا۔ اب معلوم ہوا کہ ڈیم نہ بننے کی وجہ سے کتنے شہر ڈوب گئے ہیں، کتنے دیہات ڈوب گئے ہیں، کتنا نقصان ہوا ہے۔ آج لازم ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کا ماتم کریں، اس پر اپنے رب سے معافی مانگیں کہ ہم نے نہ عقل سے کام لیا اور نہ اپنے مشاہدے تجربے ہی سے کچھ سیکھا۔ ہمیں اپنے رب پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ وہ سچی توبہ قبول کرے گا۔ جو کوئی اس کی سنت کو سمجھ کر اس کائنات پر غور کرے گا وہ یقیناً ان مسائل سے محفوظ رہے گا جو نہ سمجھی کا ناگزیر نتیجہ ہیں۔ اگر آج ہم اس تنبیہ سے فائدہ اٹھائیں، مستقبل کی منصوبہ بندی کریں تو آئندہ بڑی حد تک اس نوعیت کی آفات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پاکستان قدرتی حسن سے مالا مال ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر کسی بھی سطح پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کا کوئی منصوبہ موجود نہیں۔ سوچنے کا پہلو یہ ہے کہ آخر کب تک ہمارے لوگ قدرتی آفات کے نام پر موت کے گھاٹ اترتے رہیں گے؟ یہ سانحہ کوئی نیا نہیں، یہ اس المناک سلسلے کی ایک تازہ کڑی ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے جاری ساری ہے۔ ہزاروں افراد بارشوں، سیلابوں، لینڈ سلائیڈنگز اور دریاؤں کے خطرناک بہاؤ کی نظر ہو چکے ہیں، لیکن کسی بھی حکومت نے آج تک اس حوالے سے کوئی جامع پالیسی وضع نہیں کی، نہ ہی کوئی ہنگامی منصوبہ بندی ترتیب دی گئی، اور نہ ہی نچلی سطح پر تربیت یافتہ ریسکیو ٹیموں کا مؤثر نظام موجود ہے۔ ریاست کی بنیادی ذمہ داری عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ ہمارے ہاں ہر سال اتنے اداروں کی موجودگی میں عوامی جان و مال دو پر لگتا ہے۔ اگر ہم سنجیدگی سے منصوبہ بندی کریں اور اسے تعلیمی، سماجی، معاشی اور اخلاقی مسئلہ سمجھ کر اجتماعی جدوجہد کریں تو بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں، ورنہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا اور آنے والی نسلیں ہماری غفلت کا خمیازہ بھگتے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں شعور کی نعمت عطا کرے تاکہ حالات کی روح میں بہنے کی بجائے ہم مسائل کو سمجھ کر ان کا پائیدار حل تلاش کریں۔ وطن عزیز میں ایسی مخلص، محب وطن اور باصلاحیت قیادت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو قدرت کی نعمتوں کا درست استعمال کرتے ہوئے انسانوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور معاشرے کو امن و سلامتی، خیر خواہی اور معاشی خوشحالی سے ہمکنار کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔